وہاں کتنے ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ بولو تسا فقط زیارت کرن ویندے ہو یا آسمان تو ملائکہ ہی آندے جی؟ جب ملائکہ آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ کربلا پہ آتے ہیں نا۔ کربلا زمین کا حصہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو آسمان کے ٹکڑوں سے بھی اللہ کے نزدیک بلند ہیں، اور ان کو یہ بلندی کیوں نصیب ہوئی ہے؟ یہ عظمت ان زمین کے ٹکڑوں کو کیوں نصیب ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں، اور ان ہستیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا ہے کہ جن ہستیوں سے جو کوئی مربوط ہوتا جاتا ہے بلندی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے یہ ملائکہ کہاں رہتے ہیں؟ ملائکہ کی اصل ٹھکانہ کہاں ہے جی؟ آسمانوں میں ہے نا۔ اور کہاں آ جاتے ہیں؟ زمین کے ٹکڑے پر۔ آسمان اونچا ہے یا زمین؟ بولو اکھی نال تو اونچا ہو نظر آ دے تے وچوں تو زمین اونچی نظر آندی پئی ہے۔ جب زمین مربوط ہو جائے علی سے، جب زمین پہ ہونے لگے ذکر آل محمد، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ کربلا وہاں کتنے ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ بولو تسا فقط زیارت کرن ویندے ہو یا آسمان تو ملائکہ ہی آندے جی؟ جب ملائکہ آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ کربلا پہ آتے ہیں نا۔ کربلا زمین کا حصہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو آسمان کے ٹکڑوں سے بھی اللہ کے نزدیک بلند ہیں، اور ان کو یہ بلندی کیوں نصیب ہوئی ہے؟ یہ عظمت ان زمین کے ٹکڑوں کو کیوں نصیب ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں، اور ان ہستیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا ہے کہ جن ہستیوں سے جو کوئی مربوط ہوتا جاتا ہے بلندی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں تجھے سمجھنا چاہیے اور ان حقائق کو تجھے ادراک کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں تجھے عرض کر رہا ہوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ تیرے سامنے من گھڑت مذہب بنانے کے جری لوگ تیری دی ہوئی جرأتوں کی وجہ سے، تیری دی ہوئی جسارتوں کی وجہ سے وہ آج اتنے جری ہو گئے ہیں کہ دین حق اور مذہب اہل بیت کے مسلمات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور خشت اول چون حد معمار کچ تا سریا میراوت دیوار کج، آج پہلی اینٹ غلط رکھ رہے ہیں، کل اور کہاں سے کہاں تجھے لے جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ مونٹتے رمبا رکھ، ان حقائق کا ادراک کر، ان باتوں کو سمجھ۔ ایک من گھڑت خیالات کا منظومہ مجلس بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کاوڑ تو لگ دی پئی اسی، اللہ کرے جو کاوڑ نہ لگ دی پئی ہوئے، جے کو کاوڑ لگ دی پئی ہوئے ول گھر ون کے سوچے میں شیعہ بھی ہاں یا نہیں۔ توجہ کر میرے عزیز، ہم تجھ سے یہ اپیل کریں گے کہ دور وہ آ گیا ہے کہ جس میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ جے پیسے کماونے مقصود ہوئے نا تو اللہ جانے او مجلساں پڑھوں جن میں اتھائی ہر بندہ اٹھی ہوئے تے ہزار دا نوٹ وارے، اس لیے کہ شیطان کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے۔
لیکن نہیں عزیز، یاد رکھ، مرنا ہے ہر ایک نے. حق حق ہے. حق کے لیے زہرا کے ہاتھوں میں رسیاں آئی ہیں، زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں آئی ہیں. اور مجھے یہی آپ کو عرض کرنا تھا کہ بات دوسری طرف چلی گئی کہ دین جتنا بھی تجھ تک پہنچا ہے، اس میں جہاں مردوں کی قربانیاں شامل ہیں وہاں خواتین کی قربانیاں بھی شامل ہیں. اور تجھے چاہیے کہ تو اپنی خواتین کو آراستہ کر پختہ ایمان اور تزکیہ نفس کے ساتھ. الحمدللہ کہ ماضی کی خواتین نے بہتر کردار انجام دیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور ہم اپنی خواتین کو فقط جائیدادیں بنا کر نہ دیں، بلکہ ایمان مضبوط کریں اور کردار پاک کریں. اگر ایمان مضبوط ہوگا، کردار پاک ہوگا، تو یہ جائیداد کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جائیدادوں والا مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے. میں نے کئی تجربے کیے. کروڑوں روپے کی ایک شخص کی جائیداد. ہم میرے ساتھ بہت سارے حجاج کرام سفر کرتے ہیں، ان میں سے ایک سفر میں ہمارا ایک حاجی صاحب شیعہ مینی کے فوت ہو گئے، وہیں محرم میں بے اولاد تھے، کروڑوں کی ان کی جائیداد تھی. اگر کیس میں جاتے ساری زندگی لڑتے اور وہ سب کچھ کتے کھا جاتے. انہوں نے شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. آج آرام سے ہر کوئی فیصلہ کر کے اپنا اپنا حصہ لے کے عزت کے ساتھ اپنی روزی کما رہا ہے. نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی فساد ہے. ہوتا کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اگر حکم خدا کے سامنے سر جھکانا اور اپنے حلال پہ بھروسہ کرنا، اس کے لیے کوئی بندہ مطمئن ہو جائے تو پھر اللہ تھوڑے سے حلال میں وہ برکت دیتا ہے جو زیادہ حرام میں کبھی نہیں آ سکتی. اس لیے دوستو، ایمان مضبوط کرو اور کردار کو پاک کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اکرم جائیدادیں تقسیم کرنے آئے تھے یا ایمان پہنچانے آئے تھے؟ جی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اگو کیا ہے قرآن؟ یتلو علیہم آیاتہ. نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتیں لوگوں تک تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاک کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب خدا کی تعلیم دیتے تھے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس کی جگہ لگا دو نہیں، رسول آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ جائیدادیں تقسیم کریں، زمینیں بانٹیں، سونوں کے ڈھیر دیں، بالفاظ دیگر رزق تقسیم کریں. پتہ نہیں کیسے شیعوں کو معلوم ہوگا رزق زیادہ اہم ہے یا ایمان؟ بولو بلسو، تجھے رزق زیادہ اچھا لگتا ہے یا ہدایت؟ جی یہ جیڑی مجلس تھیندی ہے اندے اخیر بعض دین دتے تبرک یا نیاز کیا سے دیندے ہو؟ یہ بعد تقسیم کریں دیں نیاز آدھے ہو. آپ ہر علاقے دا اپنا اپنا ایک نام ہے. آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ نیاز. یہ مجلس کے بعد فرض کیجئے کہ ایک شاپر میں چاول یا حلوہ یا کوئی اور اس قسم کی اچھی اچھی غذا پکا کر بنا میں نیاز امام حسین علیہ السلام آپ کو تقسیم کرے، تو وہ بھی تو ایک نیاز ہے اور تبرک کی چیز ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو کچھ مجلس میں پڑھا جاتا ہے، یہ وڈی نیاز ہے یا وہ شاپر والی نیاز وڈی نیاز ہے؟ جی ذرا کہیں والے بیٹھ کے سوچائے جا. لنگر کہتے ہیں عام طور پر، لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جہاں لنگر ہو وہاں بندے زیادہ آتے ہیں.
تو کیا لنگر زیادہ بابرکت ہوتا ہے؟ یعنی وہ غذا جو پکا کے مومنین کو کھلائی جاتی ہے وہ زیادہ برکتوں والی ہوتی ہے، یا وہ بیان حق جو ہدایت کے نور پر مشتمل ہوتا ہے وہ تیرے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ بیان ان لوگوں کے نزدیک اہمیت اختیار نہیں کرتا جو کھانے پینے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو اس تبرک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نیاز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ، جو حلوہ مانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علی کا تعلق اس سے ہے اور علی سے اس کا تعلق ہے جو علی کے فرمان کو دل کے دسترخوان میں جگہ دیتا ہے۔ اس لیے تجھے ان باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دے سکیں کہ پھر ہم بھی کہہ سکیں کہ ان میں سے بھی کوئی ایسی پیدا ہو سکتی ہے جو حجاج ابن یوسف کے منہ پہ مارے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حجاج جو دشمن آل محمد تھا اور محبان آل محمد کو قتل کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اس نے ایک مرتبہ ایک محب آل محمد خاتون کو بلایا، رات کا وقت تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے حجاج اپنے گورنر ہاؤس میں بلا رہا ہے تو اس نے پہلے اپنے گھر غسل میت کیا اور پھر اپنے آپ کو کافور لگایا اور پھر آ گئی دربار حجاج ابن یوسف میں، اور جب حجاج کے دربار میں آئی تو اس کے بدن سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ دربار میں کافور کی خوشبو پھیل گئی تو حجاج کہنے لگا یہ کہاں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہے؟ اے خاتون کیا تو نے کافور کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کافور لگایا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو محب آل محمد کا قاتل ہے، مجھے خطرہ تھا، میں محبت علی سے انکار نہیں کروں گی، تو مجھے قتل کرے گا، اللہ جانے مجھے کوئی غسل بھی دے گا یا نہ دے گا۔ کیا خیال ہے ایسی خواتین بھی معاشرے میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ بڑے امتحانات سے گزر رہے ہو، ایسی مائیں چاہیے کہ جو اپنے جوانوں کی قربانیاں دیں اور مطمئن ہوں جیسے علی اصغر کی ماں مطمئن تھی۔